من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم محفل میں ہم میاں صاحب کا کلام سنیں گے۔ ماضی سے میاں صاحب کی تعلیمات کے متعلق اگر کوئی بندہ کوئی خاص بات پوچھنا چاہے، یا چونکہ یہ اس خانوادے سے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی زندگی سے متعلق بات پوچھنے میں دلچسپی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج وقت کے ولی صوفی باصفا قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے محب خاص، شاگرد عزیز، ان کی ادب و محبت سے بھرپور پرخلوص دعوت پہ اس دعائیہ محفل میں شرکت نصیب ہوئی۔ میرا مطلب علی بھائی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جس پیار اور محبت سے مجھے مدعو کیا ہے، میں ان کی شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب میں مزید بلندیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی محفل قبلہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہے، ان کی یاد میں یہ محفل منا رہے ہیں اور ان سے فیضیاب ہونے کے لیے منا رہے ہیں۔ تو مادہ پرستی اور نفس پرستی اور خود پرستی کے اس پرفتن دور میں آنے والی نسلیں ادب، محبت اور اخلاقی اقدار سے بہت دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے سد باب کے لیے تعلیمات الہی، تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صوفیاء اور اولیاء کے اس کلام سے جو در حقیقت مفاہیم قرآن ہو، اس کے ذریعے آنے والی نسلوں کو مقصد حیات کی اصل تک لانے کے لیے ایسے سلسلے ناگزیر ہو گئے ہیں۔ جدید دور کے تقاضوں کے تحت عارف کامل، شناسائے وادی تصوف، بحر عشق حقیقی کے کامیاب تیراک قبلہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شعراء کلام سیف الملوک مثنوی سفر عشق جو در حقیقت مفاہیم قرآن ہے، اس کے لیے یوٹیوب چینل پہ یہ سیف الملوک شناسی کے نام سے یہ تصحیح اور تشریح کلام کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ چینل خالصتاً کلام میاں صاحب کی خدمت کے لیے ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی اور اکثر محفل میں بے خبری میں بہت غلط کلام پڑھا اور سنا جا رہا ہے، جس سے مصنف علیہ رحمہ کی روح تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، ان کی روح مجروح ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کا سارا مطالعہ کریں، میرے پاس اس وقت بہت کم وقت ہے، ورنہ ان کے 5-7 اشعار ایسے ہیں جس میں انہوں نے تنبیہ فرمائی ہے، منع فرمایا ہے، منت کی ہے، ترلا کیا ہے، پھر پناہ مانگی ہے، پھر آخر میں سزا مانگی ہے کہ میرے کلام کو غلط نہ پڑھنا، توڑ موڑ کے نہ پڑھنا۔ تو اسی کے سد باب کے لیے یہ جو ہے نا درستی کلام اور تحفظ کلام کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس میں دروس کلام کی صورت میں بھی حتی المقدور درست تلفظ اور مختصر معنی اور مفہوم، مجاز و حقیقت اور رموز و اسرار کی ممکنہ خدا کشائی کے ساتھ تعلیمات میاں صاحب، فرمودات میاں صاحب اور پیغام میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچایا جا رہا ہے یوٹیوب پہ، تاکہ طالبین و سالکین کلام میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور فیضان میاں صاحب سے مکمل مستفیض ہو سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آج 2-4 اشعار ہیں، ایک چھوٹا سا پیکج ہی ہے، تو اس کے ذریعے میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ عوام الناس کو میاں صاحب کا کلام پہنچایا جائے کہ ان کے فرمودات اور ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو آج کا یہ جو موضوع میں نے چنا ہے تو اس میں ہے کہ صبر اور شکر، جو اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ تو نماز ایسی کہ دل محبت الہی سے خستہ ہو جائیں اور صبر ایسا کہ دل مشیت الہی سے شکستہ ہو جائیں۔ تو خستہ جگر چاک سینہ ہو جائے،
من مویا تن ثابت دسے۔ تو وہی خستہ و شکستہ قلوب جو ہیں وہ بارگاہ الہی میں قبول اور مقبول ہوتے ہیں۔ تو ایک اور جگہ فرمان الہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجمانی کیسے کی ہے، ہم ان کا کلام آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صبر کریں تا اجر ملے گا، آئی خبر کتابوں کہ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے، صبر کریں تا اجر ملے گا آئی خبر کتابوں، صبر اتارے کفل محمد ہر مشکل بابوں۔ تو فرمان الہی ہے کہ جو جیسا صبر کرے گا اسے ویسا اجر ملے گا، ہر مشکل ہر پریشانی کا حل صبر میں ہی ہے۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کاظمین الغیظ پڑھ خاں والعافین کلاموں، صابر شاکر ہو در رب دے بھلا ہوئے اس کاموں۔ یعنی جو غصہ پی کر تکالیف برداشت کرتا ہے اسے عافیت اور سلامتی نصیب ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اپنا ہر معاملہ بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا بھلا کرتا ہے۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ نالے آپ خداوند کیا سچی خبر کتابوں، پھر کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ یہ نالے آپ خداوند کیا سچی خبر کتابوں، رنج کسے دے کرے نہ ضائع اپنے عدل حسابوں، کبھی کسی کے رنج کو وہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو آپ نے پھر حوالہ قرآن کریم سے ہی دیا ہے کہ جو بندہ میری خوشنودی کے لیے رنج و مصیبت برداشت کر کے صبر کرتا ہے میں اس کو اپنے فضل و کرم سے بے حد نوازتا ہوں۔ آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا دی ہر مشکل تائیں دولت کرے آسانی، ڈاڈے کفل اتارے اے بھی کنجی ہے رحمانی۔ جس طرح دنیاوی معاملات و ضروریات کو پیسہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح روحانی بالیدگی اور دلی سکون کے لیے وہ رحمانی کنجی ہے، اسم اعظم، اللہ کا ذکر، اس کا فکر۔ تو یعنی تعلیمات الہی اسم اعظم سے حاصل ہوتا ہے۔ تو صبر سے اگلا درجہ احسان کا درجہ ہے کہ جو غلط کرے تکلیف دے اسے معاف کر کے اس کے ساتھ بھلائی کرے۔ آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ صبر کری نا امید نہ ہوویں لیسے اجر جنابوں، مٹھے کم ہون رحمانی بہتر کار شتابوں۔ یہاں بھی بڑا زبردست درس دیا میاں صاحب نے کہ کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے، کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا ہے اور اس کی عطا کی وہ انتظار رہنا ہے کہ انشاءاللہ وہ کرم کرے گا، وہ کرم کرے گا۔ تو یہاں صبر اور امید کی تلقین بھی ہے۔ ایک تو لا تقنطوا تمہیں رحمت پہ کامل یقین کرنا ہے، دوسرا کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی ہے، وہ عالم الغیب ہی جانتا ہے کہ کب اور کیسے کرنا ہے، یہ تو اس کی قدرت اور حکمت کی بات ہے۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ نیکو کاراں دے رنج مولا جان نہ دیندا ایویں، کی کر رنج کرے گا ضائع سچا کول الہی۔ تو کبھی بھی مولا کریم اپنے پیاروں کے دکھ درد کو صلہ دیے بغیر نہیں چھوڑتا، اس کی رحمت یہ گوارا ہی نہیں کرتی ہے کہ اس کا کوئی بھی جو صابر بندہ ہے وہ اس کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تو آگے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیتے رب سچے دے اتے صابر شاکر رہنا۔ اب دیکھ لیں دو چیزیں آ گئی ہیں کہ صابر بھی رہنا ہے اور شاکر بھی، صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی کرنا ہے۔ تو اس بن ہور نہیں کوئی والی ونج کس دے در ٹہنا، تو اس ذات پاک پہ کامل ایمان سے صبر و شکر کرنا ہے، کیونکہ مشکلات میں صبر کے ساتھ ساتھ شکر کرنے کا بے حد اجر ہے۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کرنا صبر آسانو چنگا جے او دے بلائیں، کتنی مصیبتیں کتنی مشکلات بھی آ جائیں نا ہمیں صبر کرنا ہے۔ کرنا صبر آسانو چنگا جے او دے بلائیں، راضی ہو کے چلنا چارہ نہ ہی نال قضائیں۔ اگر قادر قدرت اپنی حکمت کے تحت کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آخر کار اس کی رحمت کی برسات ہو جاتی ہے۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ رحمت تھی نا امید نہ ہو یہ تتے تا نہ کریے، بار بار جلد بازی سے منع کیا میاں صاحب نے۔ آج انسان کی یہی کمزوری ہے کہ انسان جلد باز بھی ہے، بے صبرہ بھی ہے، ناشکرہ بھی ہے، اور وہ ہر چیز جو ہے وہ 1 2 3 کی طرح چاہتا ہے کہ بس چٹ پٹ ہمیں مل جائے۔ لیکن تو آپ فرماتے ہیں کہ رحمت تھی نا امید نہ ہو یہ تتے تا نہ کریے، عشق خزانہ دواں جہانہ جے لبے تاں جریے صبر کریے۔ تو بڑی زبردست ہدایت فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی، نا امید نہیں ہونا، بار بار سمجھ کر نہیں بلکہ ہر مصیبت کو خوشی خوشی قبول کرنا ہے، خوشی خوشی قبول کرنا ہے۔
اس پروسیس سے گزر کر ہی عشق خزانہ جو ہے وہ ہاتھ میں آتا ہے، یعنی ایمان کامل نصیب ہوتا ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت اپنے پیاروں کو آزمائش کے لیے چنتا ہے۔ اب آپ تسلی و تشفی دے رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جے کوئی صبر کرے در تیرے، جو دیویں سر چلے، اوڑ کستے کرم کمامے ہو جاون سب پلے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش کو شکر کے ساتھ قبول کرنا ہے، کیونکہ کریم اور رحیم آقا اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں اور امتحانوں کے لیے چنتا ہے۔ یہ بھی تو اس کا کرم خاص ہے جو اگر ہم چنتا ہے کسی کو۔ تو آگے پھر میاں صاحب فرماتے ہیں نا امید سجن دے در تو نہ وساں نہ مرساں، نا امید سجن دے در تھی نہ وساں نہ مرساں، کدے تے رحم پوے گا اس نو ویکھ ببال ساڈے، کبھی تو کرم کرے گا۔ اس بارگاہ میں نا امیدی تو ہے ہی نہیں ہے، ہمیشہ اس کے لطف و کرم کی آس ہے۔ آگے میاں صاحب فرماتے ہیں صبر پیالہ زہر نوالا اول مشکل پارا۔ یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اتنا سوکھا نہیں ہے، یہ ہے مشکل ہے کام، لیکن جب وہ آسان کر دیتا ہے رب تعالیٰ پھر مشکل نہیں رہتا۔ صبر پیالہ زہر نوالا اول مشکل پارا، اوڑک نفع جہا کردہ جیوں تریاک پیارا۔ تو شروع میں تو مشکلات کو سہنا بہت مشکل لگتا ہے، مگر آخر کار تمام دکھوں اور بیماریوں کی مکمل شفا کی دوا، وہ شفا بھی اور دوا بن جاتی ہے وہ۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دوائیں وقت لیتی ہیں قبولیت کے لیے، اور قبولیت سے پہلے وہ رب تعالیٰ تمہارا صبر آزماتا ہے۔ تو مولا کریم ہمیں ایسے عارفوں کو مزید بلندی درجات عطا فرما جنہوں نے ہمیں صحیح راہ دکھانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان عارفوں اور ان صادقوں کے لیے، ان مقربین اور صالحین کی مجالس اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہی سبق، وہی درس لے کے علی بھائی جو آج چل رہے ہیں، یہ بیٹھکیں سجا رہے ہیں، یہ محفل سجا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو اس میں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت شکریہ اور جزاک اللہ خیرہ کثیرہ۔